Assalamu alaikum. Second year, due to COVID-19, institutions are closed in entire country, and unfortunately we have to manage classes on online basis system, and अब इंटरनेट के थ्रू हमारी क्लासेस होंगी. अब जो है आपकी ये पहली क्लास है, और इस पहली क्लास में हमने आज जो है वो एसे राइटिंग को डिस्कस करना है. सो आपकी जो लिमिटेड क्लासेस हैं ऑनलाइन सेशन में, और अगर अल्लाह करे हमारी जो 11 जनवरी को क्लासेस ओपन होती हैं तो इंशाल्लाह ताला बाकी स्केड्यूल जो हमारी चीज़ें हैं, वो प्लान चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम दोबारा कंटिन्यू वहीं से करेंगे. अभी तक जो है आपको हम जो इंग्लिश का सिलेबस है ड्यूरिंग क्लास वो तकरीबन हम कवर कर चुके हैं. हमें इतनी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, या इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम 11 जनवरी को जब इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे. तो इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई थॉट कि वो ऑनलाइन क्लासेस में वो क्यू पे लगा कर आप लोगों को बताई जाए. तो सबसे पहले जी एसे राइटिंग एसे लिखे कैसे जाते हैं. सी हमारे तकरीबन 2 से 3 जो हैं वो मंथली टेस्ट हो चुके हैं. ठीक है, चूँकि ओबियसली वो मंथ के स्केड्यूल में नहीं थे, लेकिन 2 हफ्तों के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद जो स्केड्यूल में चला था उसमें आपने तकरीबन अभी हम 5-6 ऐसे कर चुके हैं. उसमें स्टूडेंट्स बहुत हद तक गलतियाँ करते हैं. ठीक है, और वो ओरली मैंने 1 या 2 स्टूडेंट्स को सेपरेटली भी बताया था. पहले हमारा इस पर डिटेल लेक्चर हुआ था, लेकिन चूँकि ओबियसली एब्सेंस ऑफ माइंड जो है वो आपकी ड्यूरिंग द क्लास रही है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट वैसी नहीं रही. तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. और दूसरी बात यह है कि ये लेक्चर चूँकि आपके पास रिकॉर्डेड सूरत में होगा, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी कि आप उसको बैक करके दोबारा से देख लेंगे, या आप इसकी कंटिन्यूटी जारी रख सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी एसे के लिए, वो है ओपनिंग. सी अ फाइन एसे नीड्स अ फाइन ओपनिंग. एक जो है वो मजबूत एसे के लिए मजबूत ओपनिंग लाजमी है. वाई? अ रीडर, अ मार्कर, अ एग्जामिनर, ये जो है ये अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, एन एग्जामिनर जो है वो अट्रैक्ट होता है आपकी फाइन ओपनिंग की वजह से, और आपका बाकी एसेस को पूरा गो थ्रू फिर इसीलिए करता है कि अगर आपकी पहले जो है ओपनिंग जो स्टैंडर्ड की हो. तो ओपनिंग के लिए मुख्तलिफ एसेस के लिए मुख्तलिफ तरह की ओपनिंग हो सकती है. सेंटेंस जो है मुख्तलिफ यूज़ किए जा सकते हैं. सबसे पहले विल सी द फर्स्ट ओपनिंग, एंड दैट इज इट इज़ ऑफन सैड डॉट फर्स्ट. इट इज़ ऑफन सैड, ऐसा कहा जाता है. ओके, विच दिस काइंड ऑफ लाइन और दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज इन द एसेस लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, probably for the science and technology, usage and misuse of mobile phone, also for the historical place, और my favorite hero. तो ये मल्टीपल एसेस के लिए आप इस सेंटेंस को लेकर इसकी ओपनिंग कर सकते हैं. लाइक कैसे? इट इज़ ऑफन सेड दैट वुमेन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी लाइक मेन. अच्छा, ये अगर साइंस में करें, इट इज़ ऑफन सेड दैट साइंस हैज़ इम्प्रोवाइज्ड द सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम. आगे हम अगर उसको चलते हिस्टोरिकल प्लेस ही चले जाएं, इट इज़ ऑफन सेड दैट हिस्टोरिकल हेरिटेज मेंटेन अ कंट्रीज ट्रेडिशंस. ठीक है, तो ये हम मल्टीपल जो एसेज हैं उनकी ओपनिंग के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. दूसरा है मैनी पीपल क्लेम. ओके, एसेज लाइक टेररिज्म, लाइक करप्शन, तो वहाँ भी ये लाइन होती है मैनी पीपल क्लेम दैट करप्शन इज़ द रूट काज ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरी प्रॉब्लम इन द पाकिस्तान. उसके लिए हमारे पास ये लाइन है. उसके बाद आ जाता है इन दिस डे एंड एज और स्लैश नाउअडेज. तो ये हमारे लिए एसे जो होते हैं ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड, ये साइंस रिलेटेड एसेज के लिए ये लाइन यूज़ होती है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नाउअडेज साइंस हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, साइंस या टेक्नोलॉजी, या इसी तरह हम कंप्यूटर कहते हैं. ठीक है, और इसी तरह का आपकी ट्रांसलेशन में भी आपका 4th ट्रांसलेशन जो है वो भी आपने चेक की होगी कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इसकी इसी तरह बन रही है. नेक्स्ट है वी लिव इन द एज ऑफ, अगेन ये भी साइंस के लिए, ये बेसिकली दोनों जो है इंटरलिंक्ड है, कर रही है दोनों लाइंस 1, 2, 3, 4 एसेस के लिए. वो कौन से हैं? वो रेलिवेंट है साइंस से, टेक्नोलॉजी से, या मोबाइल फोन जो एसे है. इट गोज विदाउट सेइंग दैट. यस, again if we talk about women empowerment or the women place in the society, then we are going to use this line. It goes without saying that. आगे फिर आपने women is also an important part like men is of the society. Then आगे हमने यहाँ पे डॉट किया is a हॉटली डिबेटेड टॉपिक. ये डॉट है मतलब आपने उस एसे का, उस टॉपिक का जो है, ये जो भी एसे का टाइटल है उसको यहाँ पे अपने प्लेस करना है. लाइक हम करें कि टेररिज्म इज अ हॉटली डिबेटेड टॉपिक, या इसकी रिप्लेसमेंट हम कहते हैं कोरोना वायरस इज अ हॉटली डिबेटेड टॉपिक. ठीक है, तो उसकी सबसे पहली ओपनिंग होगी कि आपने एसे का टाइटल इधर प्लेस करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दिस लाइन आफ्टर द नेम और आफ्टर द टाइटल ऑफ दैट एसे. देन है इंट्रोडक्शन पॉइंट्स.
جی اب انٹرو تو آپ کا ان لائنز کے تھرو آپ کے ساتھ چل پڑا, اب آگے اپنے انٹروڈکشن کو آپ نے سیکوینس میں لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے فرسٹلی لیٹس ٹیک اے لک ایٹ, سی if we have done with the introduction portion of any essay, then we need to make another important paragraph for the essay, and which is called introduction part, or to some extent we say introduction part is basically linked with that of the body part of the essay. Firstly سب سے پہلے let's take a look at, اچھا firstly سب سے پہلے look at, اگر ہم وومن امپاورمنٹ کا اگین ہم اس کو کوٹ کر رہا ہوں یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرسٹلی لک ایٹ take a look at the devastating situation of women in the society or in the Pakistani society. یا اسی طرح ہم کہتے ہیں جب اگر ٹیررزم کا ہو ایک ایسے, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں فرسٹلی لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی consequences or background of the terrorism from where it started. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکنڈ ہے to start with. ٹھیک ہے, to start with جس طرح ہم مثال کے طور پر کرپشن کا ایسے اگر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر ہم کرونا وائرس کا ایسے کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے ٹو اسٹارٹ ود دی انٹرو آف دی کرونا وائرس اور دی انٹرو آف دی ایسے جو ہے لیٹس ڈسکس اباؤٹ دی بریف ہسٹری آف دس ٹاپک, یا کوئی بھی جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد سلیش ہے, نیکسٹ ہے فردر مور, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے فردر مور, پھر اس کے کمپیریزن جو آگے جو ہے ڈیٹیل جو ہے باڈی سائڈ پہ ہم نے اس کو نریٹ کرنا شروع کر دیں. آگے دیکھیں فرسٹ آف آل اٹ از ورتھ کنسیڈرنگ. دیکھیں جب ہم نے انٹرو کی طرف آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے آگے بیس بنانی ہے, اپنا جو ایگزامینر ہے اس کا انٹرسٹ کو اور ڈیولپ کروانا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں فرسٹ آف آل اٹ از ورتھ کنسیڈرنگ, سب سے پہلے جو ہے ورتھ کنسیڈرنگ دیٹ وومین has been an important part in the Islamic history as well as in the European history, or women has contributed a lot in the national interest of any state or any nation. ٹھیک ہے, دوسرا ہے پھر آگے کرتے ہیں سیکنڈلی, اس کے فردر ہم جو ہے وہ جو ہے آپشن پھر سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ جو ہے تھرڈلی کی طرف جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. ٹھیک ہے, اب جب جس طرح کیسے مثال کے طور پر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف سائنس, ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہم نے چونکہ یہ اس میں اس کے فوائد بھی ہیں ایز ویل ایز اس کے نقصانات بھی ہیں, تو ہم نے دونوں پہ بات کرنی ہے کہ اف سائنس ہیلپس اس ان دی بیٹرمنٹ آف دی ڈیولپمنٹ آف دی سوسائٹی, سائنس آلسو ہیز made very harmful consequences for the youth of the generation. ٹھیک ہے, for the youth of the current generation. تو اس نے سائنس نے کس طرح کیا, مسائل میں کیا ہوئے. اسی طرح جب ہم ایک اور ایسے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم کو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم وہاں پہ بھی کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کو لے کے چلیں گے کہ کو ایجوکیشن میں اگر اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس بنتا ہے ایک دوسرے کو فیس کر کے, ایک جو ہے وہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, سیم ایکول جینڈر بیس پہ کرنا اگر وہ بڑھتی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیکشول ایکسپلائٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس لیول پہ آ رہی ہے. یہ ہم نے کمپیریزن میں کنٹراسٹ میں چیز بتانی ہے. تو کہتے ہیں کہ آل دو, مثال کے طور پر آل دو سائنس ہیز اے لاٹ آف میرٹس بٹ سائنس آلسو ہیز ڈی میرٹس, یا ایون دو ہم کرتے ہیں کہ ایون دو اٹ از harmfully for the society, یا even though it is beneficial for the society, but still it is making harms for the society to some extent, to destroying the youth via mobile phone or internet. And then on the one hand, on the other hand again, جس طرح میں نے کہا کہ ایک سائڈ پہ اپنے اور دوسرا اپنے کمپیریزن, ایک آپ نے اس کا پلس اور دوسرا نیگیٹو پوائنٹ بتانا ہے. پھر آ گیا consequently, therefore اگین اس کا بھی یوز جو میں پہلے بتا چکا ہوں, اس میں پہلے جب آپ نے کو ایجوکیشن میں آنا ہے تو consequently یا resultantly اس طرح چیزیں آتی ہیں. ایز اے ریزلٹ جب ہم نے اس کو فائنل لائن میں لے کے چلنا ہوتا ہے, ایز اے ریزلٹ a lot of people criticize co-education setup of the country or of any nation or even in Muslim nation. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر اس طرح کرنا ہے. آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس فورتھ آپشن جو کہ ہے اوپینین. دیکھیں آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول پہ اوپینین کا جو پورشن ہے اتنا زیادہ ہے آپ کے والے سے آفر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اس اوپینین میں جو آپ کی لمیٹڈ آپ کی انڈائریکٹلی اوپینین بنتی ہے وہ ہے وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس. ٹھیک ہے, یا مائی فیوریٹ پرسنالٹی ان دا ہسٹری. ٹھیک ہے, یا مائی فیوریٹ پرسنالٹی, لیکن اس میں آپ کے لیے لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے کہ آپ اپنی اوپینین کو تھرو کرو. بٹ فار دی اپ کمنگ ایئرس فار دی پریکٹیکل سیک آپ کو یہ پورشن جو کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایز فار ایز آئی ایم concerned, I am taking science as the better science
is providing betterment, science is providing facilities to the societies, but it depends upon its usage. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کیا جاتا ہے. اسی طرح from my point of view, in my opinion, then personally speaking, I am not the opponent of the science, or I am not the opponent of the co-education, but the people mentalities matter a lot, how they're going to use this topic or this understanding to their extent. اب آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس کنکلوڈنگ جو کہ ہر ایسے میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی سیکنڈ ایئر میں جو 3-4 ابھی تک ایسے سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس میں سارے میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹ جو ہے سوائے 1 یا 2 کے, انہوں نے کنکلوڈنگ میں ہمیشہ مار کھائی اور بری طرح انہوں نے اپنی کنکلوژن دی ہے. بری طرح کس طرح, یا تو پہلی بات ہے کہ 70 to 80% کنکلوژن دی نہیں ہے, لیکن جنہوں نے دی ہے کہ انہوں نے بھی ایک لائن میں اس کو سمرائز کرنے کے لیے کوشش کی ہے, which was very wrong, which gave you a very wrong impression. ٹھیک ہے, تو آگے اس کے لیے کنکلوڈنگ کیا کرنی ہے. آپ جب کنکلوڈنگ پتہ چلے نا کہ ابھی آپ کنکلوژن کی طرف آ رہی ہیں, تو اس کے لیے آپ نے لائن کی یوز کی ٹو سم اپ. ٹھیک ہے, آگے دوسری ہے ان کنکلوژن. ٹھیک ہے, ٹو سم اپ ان کنکلوژن, تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا جو بھی اس کی پوری بیس بنا دی, ابھی یہاں آپ اس کو سمرائز کر رہے ہیں, اینڈ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آل تھنگس کنسیڈرڈ. ٹھیک ہے, آل تھنگس کنسیڈرڈ یہ آ جاتی ہے. یا ایک اور یوز آپ لائن پر ٹیکنگ ایوری تھنگ انٹو کنسیڈریشن. a lot of people favor that co-education یا women should be given equal side as to men, but جو آگے اور وہ اس میں آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آخری ہے weighing up both sides of the arguments. جی, جو اس آرگومنٹ یا ٹاپک کی دونوں اطراف کو دیکھتے ہوئے وہ کیا ہے, پھر آپ نے اس میں اپنی کنکلوژن دینی ہے جو کہ آپ کے سپورٹو ہو جائے گی آپ کی ہیلپنگ بک سے. جو بھی weighing up both side of the arguments, merits and demerits again میں جس طرح کہوں گا, تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ weighing up the both side of the argument, it can be said that science is a facilitated subject which can be used, which is depends upon the usage of ones. ٹھیک ہے, وہ کس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کلاس یہ اس سے تھورولی اس کا ہم نے جو آج کیا. ٹھیک ہے, پہلے ہمارے پاس اوپننگ, انٹروڈکشن پوائنٹس, کمپیریزن کنٹراسٹ, اوپینین جو کہ بہت کم چانسز ہے کہ آپ کے لیے اس کو وہ یوٹیلائز کرنے کا موقع انٹرمیڈیٹ لیول پہ ملے. آگے ہمارے پاس یہ کنکلوڈنگ یا کنکلوژن جو ریمارکس ہیں وہ ہم نے کس طرح کرنے ہیں. تو امید ہے آپ کو اس حوالے سے ایسے رائٹنگ کے حوالے سے کافی جاننے کا اور کافی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اس کے حوالے سے آپ کو کوئی کسی طرح کا سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کوسچن جو ہے وہ ڈراپ کریں, یا اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے تو بھی آپ کمنٹ باکس میں ڈراپ کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے. امید ہے آپ سر خیریت سے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.